جو حضرات ہمارے پیچھے ہیں وہ قریب آ جائیں، مجلس میں قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ آ جائیں، جو فارغ ہو چکے ہیں وہ آ جائیں۔ ماشاءاللہ اچھا وقت ملا ہمیں فارغ ہونے کا ضرورت سے، اور یہ سال میں ایک موقع ملتا ہے عمومی اجتماع کا۔ تو چاہے ہم 3 دن گنتے ہیں مگر وقت کے اعتبار سے تو 2 ہی دن ہوتے ہیں، اور یہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پیدل جماعتیں، گھر گھر کی ملاقاتیں اور عمومی اجتماع، یہ 3 بڑے سبب ہے عمومی ہدایت کے آنے کا۔ اور ہدایت کی سب کو ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے۔ جتنے انسان ہیں ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، کہ بغیر ہدایت کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ ہدایت کے آدمی اپنے دین پر نہیں چل سکتا۔ جتنی اور جیسی ہدایت ہوتی ہے اتنا دین زندگی میں آتا ہے۔ کوئی نماز ادا کر رہا ہے، دین میں سے نماز کا عمل ادا کر رہا ہے تو اس سے یوں کہا جائے گا اس کو نماز کی ہدایت ہوئی ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر اس سے پورے دین کی ہدایت مولانا، دنیا میں اتنی جماعتیں چل پھر رہی ہے، لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پورا دین کیوں ابھی زندہ نہیں ہوا؟ تو مولانا نے پوچھا ابھی کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ کچھ لوگ نمازی ہو گئے، کچھ لوگوں نے سنت والی زندگی اختیار کر لی، مسجدیں بننا شروع ہو گئی۔ تو مولانا نے یہ جواب دیا کہ بھئی ابھی اتنا ہی محنت ہوئی ہے جس سے نماز اور کچھ اعمال کی ہدایت ملی ہے۔ جب پوری محنت زندہ ہو جائے گی تو اللہ پورے ہدایت کو زندہ کریں گے جو پورے دین پہ چلنے کے لیے کافی ہوگی۔ یہ جتنی محنت اتنی ہدایت، اور جتنی ہدایت اتنا دین، اور جتنا دین ہوگا اتنا دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہوگا۔ یہ ہدایت کی پہلی جو بنیاد ہے وہ طلب ہے، پہلی سیڑھی ہے کہ ہم طلب کریں۔ اللہ کے یہاں بندوں کی طلب دیکھی جاتی ہے کہ بندے کیا طلب کرتے ہیں، کیسی اور کتنی طلب کرتے ہیں۔ بندوں کی طرف سے جب اللہ کے یہاں طلب بتائی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں اجتماع میں ہم نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑ کر آئے، اپنے اور بہت سے تقاضے چھوڑ کر آئے۔ اب کس طرح چھوڑ دیں؟ اپنی جگہ چھوڑ دیں، آواز تو پہنچ جائے گی۔ اجتماع کے آخری جو ہے کنارے تک جو ہے آواز پہنچ جائے گی۔ آواز کا پہنچنا آج کل آسان ہو گیا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آدمی دوسرے ملک کا بیان یہاں سن لیتا ہے، بیان دوسرے ملک میں ہو رہا ہے اور بات یہاں سن رہے ہیں، اور لائیو سن رہے ہیں، اسی وقت سن رہے ہیں، تو سننا بھی آسان ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف کانوں تک بات پہنچانا کافی نہیں ہے، دل میں بات پہنچنی چاہیے، دل میں اترے۔
جو بات دل میں اترتی ہے وہ عمل میں آتی ہے. اس لیے کسی بزرگ نے یوں فرمایا قرآن کریم میں اللہ پاک نے جتنی جنت کا تذکرہ کیا ہے وہ کانوں کی عیاشی کے لیے نہیں ہے، کانوں کی لذت اور مزے اور ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کو دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو جائے. ہاں، بے رغبتی پیدا ہو، آخرت سے رغبت ہو، جنت سے کی نعمتوں سے رغبت ہو. یہ بات دلوں میں اتارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ طلب اللہ کو بتلانی کہ ہم طالب بنیں اور مجمع میں مل کر بیٹھے. اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے تو بات سن لیں گے، ہم آواز پہنچ جائے گی، مگر مجلس میں دین کی بات کو آدمی طلب کے ساتھ شروع کرتا ہے، چل کر آتا ہے اللہ کی طرف. ہم تخت کی طرف نہیں بڑھ رہے، بات کرنے والے کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا چلنا اللہ کی طرف ہو رہا ہے. اور اللہ کو بندوں کا انتظار ہوتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آئے، میری بات کو اچھی دھیان کے ساتھ سنیں، بے پرواہ ہو کے نہیں، آرام سے ٹیک لگا کر لیٹے لیٹے گرم نرم گدے میں بیٹھ کر کہ نہیں، طلب کے ساتھ سنیں، شوق کے ساتھ سنیں. شوق ہو سننے کا، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے تو اس کا شوق ہو، اس کی رغبت ہو. دوپہر کا وقت ہوتا ہے، کچھ تھوڑی بہت گرمی لگتی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا آرام کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اگر جب بندہ ان تمام چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کا تذکرہ کیے بغیر، دھوپ کا کیا تذکرہ، جگہ اور آرام کا کیا تذکرہ، انتظام کا کیا تذکرہ، اس کا نہیں تذکرہ کرنا چاہیے. ایک بزرگ گاڑی میں بیٹھے تھے، گاڑی چلانے والے کو پوچھا آپ کا کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا کمر میں درد ہے، شوگر بھی ہے. ایک دو بیماری جب سنائی تو انہوں نے پوچھا ہو گیا، بتائیے آپ نے کیا کیا تکلیف ہے. کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے اللہ نے آنکھیں بہت اچھی دی ہے، زبان بہت اچھی چل رہی ہے، کان برابر سن رہے ہیں، ہاتھ پیر برابر کام کر رہے ہیں. اللہ کی سینکڑوں نعمتیں گنانے کے بعد کہو بس تھوڑی سی کمر میں تکلیف ہے، تو نعمت بولو غالب آ جائے گی، شکایت غالب نہیں آئے گی. کیا غالب آ جائے گی؟ نعمت غالب آ جائے گی. ہاں، کہ اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں دی ہے، پیدائش سے لے کر آج تک اللہ کی کتنی نعمتیں ہم روز کھاتے ہیں، روز پیتے ہیں، روز استعمال کرتے ہیں. اگر ہدایت جیسی نعمت کے لیے، دین جیسی دولت کے لیے اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے اور وہ برداشت کرنی پڑے تو بولو اس کی پرواہ کرنی چاہیے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہو، تذکرہ نہیں ہو کہ یہ ضرورت زندگی ہے. اور ہم تو اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہر مسلمان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس بندے کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو یہ زندگی کیوں دی ہے، اللہ نے اس کو ایمان جیسی انمول نعمت کیوں عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہوا ہے، اللہ نے ہمارا چوائس کیا ہے. اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے
ہمیں اپنی نعمت ایمان کا قابل سمجھا ہے. ہم قابل تو نہیں تھے، مگر اللہ نے ہمیں اپنے بندوں میں سے ہمیں اپنے ایمان کے لیے اللہ نے انتخاب کیا ہے، اس نے پسند کیا ہے. اس نے ہمیں اپنی نعمتوں کے خزانوں میں سے سب سے بڑی نعمت کو چھانٹ کر دیا ہے. ہم اس کے اہل نہیں ہوں گے، اس کے قابل نہیں ہوں گے، مگر اللہ نے ہم پر کرم فرما دیا، احسان فرمایا ہے. اس نے مہربانی کی ہے کہ ہم کو ایمان جیسی نعمت دی ہے، کہ جس ایمان کے ذریعے سے انسان ایک دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے، کہ یہ اپنی دنیا میں اپنی ضرورتوں کے لیے جینا نہیں جیے گا، بلکہ یہ اپنی دنیا میں اپنے مقصد کے لیے زندگی گزارے گا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج مسلمان جینے کے لیے مرتا ہے، جینے کے لیے مر رہا ہے، جینا اچھا ہو جائے، جینا اچھا ہو جائے، جینے کے لیے مرتا ہے. اور صحابہ مرنے کے لیے جیتے تھے، مرنے کے لیے، کہ جب انتقال ہو جائے گا، موت آ جائے گی، پھر مزے ہی مزے ہے، مزے ہی مزے ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب موت کا وقت قریب آیا، غالباً آپ کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ وہ رو رہی تھی، تو آپ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں اس کے لیے رو رہے ہو. کہا یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ خوش ہونے کا وقت ہے، کہ بہت عنقریب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے گی، ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی. یہ اپنے مرنے کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو اچھی بنانے میں جی رہے تھے، کہ مرنا اچھا ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی اچھی ہو جائے، اس لیے یہ جی رہے تھے. یہ ہم سب کی مقصد زندگی ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جس کو آج مسلمان بھولا ہوا ہے، بھول گیا ہے کہ میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ ضرورتوں میں پھنس گیا ہے، یہ ضرورتوں میں لگتے لگتے ضرورتوں میں پھنس گیا ہے. یہ اپنی تمام جان اور مال کو اور اپنی صلاحیت اور وقت کو ضرورتوں میں لگا رہا ہے، جبکہ وہ مقدر میں ہے، تقدیر میں ہے. جو مقدر پر تھی اس پر انسان محنت کر رہے ہیں، اور جو محنت پر ہے اس پر مقدر پر لوگ آس لگا کے بیٹھے ہیں. جو مقدر پر تھی، دنیا اس کی مقدر ہے، اس کی ضرورتیں مقدر کی ہے، وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے، اتنا ہی ملے گا، ایسا ہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے. جیسا کھانا لکھا ہے، جیسا پہننا لکھا ہے، جیسا رہنا لکھا ہے، جیسی زندگی لکھی ہے وہی ملے گی، مقدر پر ہے. مگر لوگ آج اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اپنی جان مال لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیت اور وقت لگا رہے ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، بیان پورا ہو گیا، سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا. حاجی صاحب نے کہا آپ بھی نام لکھاؤ، میں آپ بھی نام لکھاؤ. وہاں 7 مہینے کی تشکیلیں ہوتی ہے، تو کہا آپ بھی لکھاؤ. تو انہوں نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو حاجی صاحب نے کہا آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے تو کہتے جاؤ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نکلو تاکہ سمجھ میں آ جائے. کہ کیوں نکالا جاتا ہے، کیوں اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے؟ سمجھنے کے لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری زندگی کا جان اور مال اور وقت و صلاحیت اللہ نے جو ہے کس مقصد کے لیے دیا ہے. یہ انسان میں اس کی ایک غفلت ہے، اور
اس سے انسان آج بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ میں اور آپ فضائل میں کتاب میں پڑھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کے قبر پر کھڑے ہو جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی تھی، آپ اتنا روتے تھے۔ اپنی آخرت کو یاد کر کر، اپنی قبر کو اور اپنے آئندہ کی زندگی کو یاد کر کر اتنا روتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہمارا عمومی اجتماع، یہ عمومی انسانوں میں ہدایت کے آنے کا ایک بڑا سبب ہے، بڑا سبب ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہر آنے والا اس اجتماع کا میں جو 2 دن کے لیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کوئی اور دنیا کی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جب یہ مجمع آتا ہے تو ان آنے والے مجمع کو اس اجتماع میں، اس پنڈال میں، شامیانہ میں مخصوص اعمال کے مجلسوں کے ذریعے سے ایک ذہن سازی کرائی جا رہی ہے، ذہن سازی کرائی جاتی ہے کہ مسلمان کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس اجتماع گاہ میں آنے والا ہر اللہ کا بندہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا اور آپ سے ملاقات کرتا تھا، یہودی کے گھرانے کا بیٹا تھا۔ ایک دن آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ وہ نوجوان بیمار ہے اور سکرات میں ہے، تو اس کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے ہیں اس کے مکان پر۔ وہ لیٹا ہوا تھا، سرانے پر اس کا یہودی باپ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو خیریت پوچھنے کے بعد، طبیعت پوچھنے کے بعد اس کو اللہ کی توحید کی ایک کلمے کی جب دعوت دی ہے تو وہ لڑکا سنتے سنتے لیٹے لیٹے اپنے ابا کی طرف آنکھوں سے دیکھنے لگا، گویا اجازت لے رہا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو پڑھ لو کلمہ۔ ابا نے بھی اشارے میں کہہ دیا، اس بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے مکان سے باہر آئے اور آ کے یوں فرمایا، شکر کے کلمات میں اللہ سے یوں کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے ایک بندے کو ایمان میں داخل ہونے کا مجھے ذریعہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں نہیں معلوم اس اجتماع گاہ میں کون کہاں کہاں سے، کیسے کیسے گھرانوں سے، کیسے کیسے پریشانیوں سے، کیسی کیسی الجھنوں سے تھک ہار کر، مایوس ہو کر، پریشان ہو کر یہ آتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اپنی دنیا سے، اپنی محنت سے۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں، اگر کسی کے دل میں کسی مخلوق کا یقین ہے تو یہ بت ہے، اللہ کو توڑ کر رہے گا، توڑ کر رہے گا کہ تجھے یقین ہے کاروبار سے، ملازمت سے، پیسوں سے، عہدے سے، ملک مال سے یہ بت ہے، اللہ توڑے گا اس کا یقین۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، کیوں توڑنا چاہتے ہیں اس کے بت کو؟ تاکہ یہ صحیح یقین کی طرف آئے۔ لوگ آتے ہیں مختلف شعبوں سے، مختلف خاندانوں سے، کیسے کیسے گھرانوں سے آتے ہیں، جن گھروں کا ایک آدمی ہوگا شاید
اس اجتماع میں آنے والے. ایسا بھی ہوگا کہ اس میں سے پورے خاندان میں کوئی نہیں لگا ہے یا ملا ہے. ایسے ہوگا اجتماع میں آتے ہیں اور ان کی نیت کچھ یہاں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ہاں الگ بات ہے یہاں آ کر وہ اپنے وقت کو ادھر ادھر لگا لیتے ہیں، مگر گھر سے چلتے وقت آنے کی جو ان کی نیت ہے یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے جانا چاہتے ہیں، اجتماع میں جا رہے ہیں. تو یہ جو مجمع میرے بھائی دوست بزرگ آتا ہے یہ اللہ کا مان ہے، اللہ کے مہمان ہیں. یہ مہمان آ رہے ہیں، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے راستے کے مہمانوں کی ہم فضیلت سنتے ہیں کتابوں میں کہ وہ شخص جس نے حراست کی، پہرے داری کی اور نکلی ہوئی جماعت کے سامان کی اور ان کے سفر کی تھکان سے آرام اور نیند کے تقاضے پر اس نے کہا کہ میں آپ حضرات سو جائیے، میں آپ کی سامان کی اور تمام چیزوں کی جو ہے حفاظت کروں گا. جب اس کا انتقال ہوا اور پوچھا گیا کہ کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہے تو اس مجمع میں سے کسی نے یوں کہا کہ ہاں اس کا یہ عمل تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے لوگ اسے چاہے جو کچھ کہے اور سمجھے، اللہ کے نبی یہ کہتا ہے کہ یہ انشاءاللہ چاہے. اللہ کے راستے کے مہمان ہیں. اور ایک دیہاتی ساتھی تھے، واقعہ سناتے تھے، ایک چور کی جماعت نکلی چوری کرنے. ہاں چند لوگ تھے مل کر جا رہے تھے. جب انہوں نے رات کو جنگل سے گزر رہے تھے خیال آیا کہ قیام کہیں کر لے اور آسانی ہوگی تو اس سے کھانے کا بھی کہیں گے اور رات کو سو کر صبح نکل جائیں گے اور اس کے گھر سے ذرا ہاتھ بھی دھوا لیں گے. اس نیت سے ایک مکان پر پہنچ گئے. جنگل میں نظر آیا، گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو ایک بڑے میاں باہر آئے. پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا جماعت آئی ہے. انہوں نے کہا جماعت آئی ہے. کہا اچھا جماعت آئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اندر آئیے، آپ لوگ جلدی سے فارغ ہو جائیں، ضروریت سے وہاں تک آپ کے لیے کھانا تیار کر لیتا ہوں. کھانا تیار ہو گیا اور کھانا تیار ہونے کے بعد کھلایا اور کہا آپ لوگ رات کو یہیں سو جائیں، صبح میں جانا آپ سفر کر لینا. جب ان سے یہ کہا تو راضی ہو گئے، یہی نیت تھی. صبح میں دل میں ان کے آیا کہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا اکرام کیا، کھانا کھلایا، قیام کی جگہ دی، اس کے گھر میں ایک چوری نہیں کرنی چاہیے. وہ نکل گئے. پھر سفر سے کسی جہاں جانا تھا واپسی ہو رہی تھی دوسرے موقع پر، پھر خیال آیا کہ اس مکان پہ جانا چاہیے. قیام نہیں کریں گے، صرف ملاقات کریں گے. اور ملاقات کے لیے جب پہنچے اور وہی دستک دی تو بڑے میاں باہر آئے تو پوچھا کون ہے؟ تو کہا جماعت آئی ہے. کہا اچھا. جماعت کا نام سن کے کہنے لگے واہ 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 واہ، اللہ کے مہمان آ گئے، اللہ کے مہمان آ گئے. تو وہ بڑے میاں نے کہا اندر آ جائیے. کہا نہیں نہیں صرف آپ سے ملنا تھا. تو کہا آپ ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ آپ نہیں جا سکتے ہو، آپ کو ہمارے گھر میں قیام کرنا پڑے. آپ لوگوں کا تو ہم پر احسان ہے. کہا ہمارا کیا احسان ہے؟ تو کہنے لگے اس رات کو جب آپ آئے تھے کھانا کھایا تھا، آپ کا بچا ہوا پانی میں نے میرے اپائز بیٹے کو پلایا، وہ اچھا ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا. اور میری ساری زندگی کی تکلیف غم دور کر دیا آپ نے، تو آپ لوگوں کا تو احسان ہے ہم پر. وہ سارے رونے لگے. پوچھا اس میزبان نے
کہ کیوں روتے ہو, کچھ تکلیف ہو گئی میری کہنے کا؟ نہیں 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 نہیں, ایسے ہی رو. پھر جب فارغ ہوئے آگے چلے تو سب نے مل کر توبہ کر کے یوں کہا, اے اللہ ہم چور لوگ ہیں, چوری کرتے ہیں, تیرے نام کی نسبت پر اس عظمت پر اس نے ہم جیسے گندوں کا پانی پلایا اور تو نے اس کے اپائش بچے کو اچھا کر دیا. تیرے نام پر, تیری عظمت پر انہوں نے اپنے بچے کو اچھا کر دیا تو نے. آپ توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد کبھی نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, اللہ کے نام پر, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے لوگ آتے ہیں, اللہ کے مہمان بن کر آتے ہیں, اور اللہ نے ہم کو میزبانی کا موقع دیا ہے. ہم میزبان ہیں, یہ خطے وار جماعت میزبان ہے, مہمان نہیں ہیں ہم. ہاں, ہماری حیثیت میزبان جیسی ہے. ہاں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے میزبانی کا موقع دیا. میزبانی کا موقع دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا موقع ملا. ہاں, آپ نے اپنے نبی کی میزبانی اتنی اچھی کی اور اتنا اللہ کو ان کی میزبانی پسند آ گئی کہ اللہ نے ان کو اپنے راستے کے لیے قبول فرمایا, اور اس راستے میں نکلنے کے زمانے میں اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد, آپ واقع سے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے ہیں تو پوچھا کیا بات ہوئی, تو کہا کہ کئی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. اور یہ خبر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچی ہے تو آپ نے جلدی سے کھجور توڑ کر کچی ہدیہ سے کہا کہ دیکھو گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے, بکری کا بچہ ہے, اس کو ذبح کر لو, ہمارے نبی پاکے سے اور یہ دونوں بھی پاکے سے ہیں. کیا آپ میزبان رسول ہے؟ آپ نے میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ کے نبی آپ کے لیے اپنا گھر کھول دیا, مال لگا دیا. آپ اور جو دعوت دین لے کر آئے اس ذمہ داری کا کیسا حق ادا کیا کہ ابو ایوب انصاری زیادہ حقدار تھے مدینے میں انتقال ہونے کے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کے, مگر آپ نے اس پر اطمینان نہیں کیا, بلکہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور وہاں جا کر دفن ہوئے ہیں. ہم اللہ کے نبی, اللہ کے بندوں کے میزبان ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں. ہماری حیثیت میزبان جیسی ہے. میزبان کی پہلی فریضہ یہ ہوتا ہے اور پہلا فکر اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو خوش رکھوں, اس کو راحت پہنچاؤں, اسے کوئی تکلیف نہ ہو, اس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں ہم اس کو پورا کریں. میزبان یہ ہمیشہ فکر میں ہوتا ہے, بلکہ ہم سب بھی کہتے ہیں, جہاں ہم جاتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں اچھے سے اچھا اہلیہ نے, بیوی نے کھانا بنایا, کوئی کسر نہیں رکھی. کھانے کے بعد بے تکلف کیوں کہتے ہیں بھائی کھانے میں کمی رہ گئی, جیسا آپ کو کھانا کھلانا تھا اور اکرام کرنا تھا ہم سے بہت کمی رہ گئی, جبکہ انہوں نے کمی نہیں کی ہے. اگر دل میں یہ اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس مہمان کا جیسا حق ادا نہیں کیا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, یہ جو ہمارے اجتماع ہوتے ہیں, اس اجتماع میں آنے والا ایک ایک مجمع بڑا قیمتی ہے, اور اس مجمع کی
بہت بڑی ضرورت ہدایت کی ہے، اور ہدایت کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے والا بن جائے، اس کے لیے یہ ایک بڑا انتظام اللہ پاک کرواتے ہیں۔ مہینوں پہلے تاریخیں طے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جگہیں دیکھتے ہیں، پھر اس کی محنت ہوتی ہے، گھر گھر دعوت چلتی ہے، ہر گشت کے آخری بات میں اعلان ہوتا ہے، جمعرات کے اجتماع میں اعلان ہوتا ہے، خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی محنت کے جمع ہونے کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے۔ کتنی لاگت لگ رہی ہے، کتنے لوگ اس میں لگ رہے ہیں، کتنے لوگ مال خرچ کر رہے ہیں، کتنا وقت لوگوں کا لگ رہا ہے، اس کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ مجمع جمع ہوتا ہے۔ تو اس آنے والے مجمع کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ استغنا نہیں ہو کہ کیا ہے وہ میرے بازو میں سویا ہے، پھر اٹھے گا، نماز پڑھنے جائے گا، وضو کرے گا، کھا کے فارغ ہو کر پھر سو جائے گا، ایسا نہ ہو۔ 1416 گالے ہیں، ہمارے 35 حلقے ہیں، 100 ساتھی کی ایک جماعت بنائی ہے، خطے وار جماعت، گویا 3500 ساتھی ہیں۔ 1416 گالے میں ایک گالے میں 20 ساتھی اگر نماز پڑھے تو 28,000 کا مجمع ہے۔ تو 3500 کو اس کو بھاگیا کرو، ایک آدمی کے ایک خطے وار ساتھی کے بیچ میں 8 ساتھی آتے ہیں۔ ایک خطے وار جماعت کے ایک ساتھی کے بیچ میں 8 ساتھی ہے۔ ہماری یہ پوری 100 ساتھی کی جماعت خطے وار کی اپنے دیے ہوئے خطے میں جگہ پر جہاں ان کو ٹھہرنا مشورے سے ہے، وہاں ان کے حلقہ مسجد یا بستی کے آئے ہوئے جتنے مہمان ہیں، جتنا اجتماع گاہ میں ہمارے ساتھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اجتماع گاہ کے اپنے تمام اعمال کی پابندی کے ساتھ ہر اجتماعی عمل، ہر انفرادی اعمال، ہر وقت کی پابندی، اپنی ذات سے اپنے عمل کو خود پابندی کے ساتھ کرتے ہوئے اب اس مجمع پر محنت کرنا، اس مجمع پر محنت کرنا، جس کا پہلا عمل استقبال ہے کہ ہمارے جو ساتھی آئیں گے اس ساتھی کا اچھا استقبال کریں، اچھا استقبال کریں، ہنستے چہرے سے اچھے جملے کہیں، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے ساتھی آ گئے، ہمارے ساتھی آ گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت بھیجی کسی ایسی بستی میں جہاں کام نہیں ہو رہا تھا۔ جماعت پہنچی تو بہت مارا ان کو، اور بستی سے نکال دیا تو واپس آ گئے مرکز میں۔ جب دروازے میں داخل ہوئے تو دیکھا مولانا الیاس صاحب نے، دیکھ کر یوں کہا، واہ 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 واہ، میرے ساتھی آ گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ مار کھا کر آئے۔ آپ نے یہ جملہ کہا، اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ کہ حضرت بہت مارا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں، یہاں ٹھہرے۔ پھر دوسرے دن صبح کہا، دیکھو اگر آپ پھر اسی علاقے میں جاؤ گے اللہ آپ سے کام لے گا۔ تو پھر گئے، اور جب پھر گئے پھر مار کھائی، پھر مار کھا کے واپس آئے۔ جب آئے تو حضرت نے دیکھا اور کہا، واہ 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 واہ، میرے ساتھی آ گئے، میرے ساتھی آ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت کا یہ جملہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ مار ہم بھول جاتے تھے، مار بھول جاتے تھے۔ اگر مار یاد ہو تو دوسری مرتبہ جھاوے، ہاں بھائی بولو۔ وہ جملہ ایسا استقبال کا ہوتا تھا کہ ہم اپنی مار بھول جاتے تھے کہ ہم مار کھا کر آئے، اور پھر جب حضرت کہتے تھے، اچھا ایسا ہوا آپ کے ساتھ، چلو کوئی بات نہیں، آج یہاں رات کا پھر تیسرے دن تشریف، بھائی آپ اس علاقے میں جائیے، دیکھو اللہ آپ سے پھر کام لے گا۔ پھر تیار ہوئے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں،
ہم اپنے آنے والے ساتھیوں کا ضرور استقبال کریں، ہنستے چہرے سے کریں، اس کو خوش آمدید کہیں، اس کو سرائیں، ایک دو جملے اس کو اچھے انداز میں پیش کر دیں، ماشاءاللہ آپ اجتماع میں آ گئے، آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اچھی بڑی قربانی آپ نے دے دی، دو چار جملے کہہ دیں، خوش ہو جائے گا، وہ اپنا لے گا ہمیں، اجنبیت ختم ہو جائے گی، تعارف ہو جائے گا ہمارے ایک دوسرے میں۔ اب جو ساتھی ہمارے خطے میں قیام ہو رہا ہے، ان تمام ہمارے خطے میں آئے ہوئے ساتھیوں کی جو تربیت ہوگی، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعمال نبوت، اعمال نبوت، اعمال دعوت، اعمال تربیت ہے، اور اعمال تربیت اعمال ہدایت ہے۔ اللہ تربیت کریں گے، اللہ ضرور ہدایت دے گے، اللہ مجمع کو اللہ پاک اس کو توبہ کی ضرور توفیق دیں گے۔ ہاں، ہم بھوپال کے اجتماع میں گئے پہلی مرتبہ، تو بہت ٹھنڈی تھی، پیر اگر زمین پہ رکھو تو بھیجا ہل جاوے، ایسی ٹھنڈی تھی، برف جیسا پانی تھا، مجمع جڑ رہا تھا۔ مغرب کے بیان کے لیے مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو ہمارے بازو میں ایک ساتھی بیٹھا تھا، بیان پورا ہوتے ہی بہت رونے لگا۔ ہم نے پوچھا چچا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے میری زندگی میں پہلی مرتبہ اجتماع دیکھا اور اجتماع میں میں پہنچا۔ مجھے کسی نے یوں کہا تھا کہ دیکھو ضرور اجتماع میں جانا اور مغرب کا بیان ضرور سننا، مغرب کا بیان ضرور سننا۔ تو میں اس نیت سے مغرب پہلے یہاں پہنچ گیا، مگر جیسے نماز ہوئی مغرب کے بیان کے لیے مولانا عمر صاحب کو اس نے چاچا کہا، کیونکہ جیسے چاچا چل کر آ رہے تھے تو ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، دو آدمی کے سہارے پر چل کر آئے، کرسی پہ بیٹھے، ان کو بیٹھنے کے لیے بھی سہارا دینا پڑا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ چاچا سے چلا نہیں جاتا ہے، بیان کیا کریں گے؟ میں خامخواہ یہاں گیا، میرے دل میں یہ آیا۔ مگر مولانا کا 2 گھنٹے کا بیان جب پورا ہوا ہے تو وہ اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے، اس نے یوں کہا مجھے ایسا لگا جیسے مولانا نے میری کتاب کھول کے پڑھ لی ہے اور وہ سنا رہے مجھے، میری زندگی کی کتاب کھول دی انہوں نے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تربیت کرتے ہیں بندوں کی، اللہ رب ہے، اپنے بندوں سے باخبر ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ اس کو اس کی بات دلوں میں پہنچا دیتے ہیں، چبھتی ہے اس کو بات، جیسے سوئی چبھتی ہے، آدمی کو چبھن لگتی ہے، دین کی باتوں کو جب بندہ سنتا ہے تو دل پر چبھتی ہے وہ بات، کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے اللہ کو یوں ناراض کیا ہے، میں نے اللہ کو یہاں ناراض کیا ہے۔ ایک اجتماع ہو رہا تھا مالیگاؤں میں، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پورا ہوا، آپ ایک کونے میں جہاں آرام کی جگہ تھی وہاں پہنچے، تھوڑی دیر گزری، لیٹے ہوئے تھے، رونے کی آواز آئی، تو آپ نے دیکھا کہ کون رو رہا ہے، تو ایک کونے سے وہ آواز نظر آئی، سنائی دی کیا کوئی کونے میں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کچھ مجھے ایسا روشنی جیسی کچھ اترتی ہوئی نظر آ، میں اس آدمی کے قریب پہنچا، میں اس کی دعا کے الفاظ سن رہا تھا، وہ دعا میں اپنے اللہ سے یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ کسی کے پاس نماز کا سہارا ہے، کسی کے پاس روزے کا سہارا ہے، کسی کے پاس حج کا اور سخاوت کا سہارا ہے، میرے پاس تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے، سوائے تیرے سہارا کہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ یہ جملہ کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا، مولانا کہنے لگے مجھے ایسا لگا جیسے اوپر سے
اللہ کی طرف سے سکینہ اور مغفرت اس پر اتر ہے. میں اتنے اس کے قریب ہو گیا کہ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. یہ عموم اجتماع وہ ہوتا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں. اللہ اپنے بندوں کا علاج کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اللہ اس کی تربیت میں اس کی رہبری کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے، زندگی کو کہاں گزارنی چاہیے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اس آئے ہوئے مجمع کی پہلی فکر یہ کریں کہ اس کے اوقات کی صحیح لگانے کی ہم ان کا ذہن سازی کریں. استقبال کیا ہے، اب وہ اپنا سامان رکھیں گے. اگر وہ سامان میں کوئی بڑی عمر کے چاچا ہے، بڑی عمر کے ساتھی ہے، ہم تھوڑا 2 قدم بڑھ کر اس کا سامان قیام لا رہے ہیں. کوئی ایسا موقع آیا، 2-4 باتیں اس کی ضرورت کا پوچھ لو. کوئی ضرورت اپنے پاس سامان میں سے اس کو پانی دے دیا، کوئی اور چیز دے دی، اس کا اکرام کر لیا آپ نے. وہ ہم سے قریب ہو جائیں گے، مانوس ہو جائیں گے. ایک اجتماع ہو رہا تھا UK میں، وہاں ایک ساتھی کسی کو تلاش کرنے آیا کھانے کے زور میں. کسی نے کہا وہ وہاں ہے، وہ تلاش کرنے آیا. وہ تلاش کرتے کرتے صفوں میں وہ جا رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا. اتنے میں ایک کھانے کا 3 ساتھی بیٹھے تھے، چوتھا سامنے جگہ خالی تھی. تو جو کھا رہے تھے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹھ جاؤ جگہ خالی، بیٹھ جاؤ. تو اس کو بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد جیسا کھانا شروع ہوا تو کہا آپ کھائیے نا، آپ کھائیے نا. اب اس کو کھلا دیا. وہ کھاتے کھاتے رونے لگا. اس کو پوچھا بھائی کیا ہو گیا، آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے، ہماری کوئی بات آپ کو بری لگ گئی ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں دنیا کے لیے آیا تھا، میرے اپنے ذاتی کام کے لیے آیا تھا اور کسی کو تلاش کرنے آیا تھا. کسی نے مجھے کہا یہاں پر ملے گا. وہ میں وہاں جب آپ کے یہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے مجھ کو کھانا کھلا رہے، اور نہ میری آپ سے رشتہ داری ہے، نہ جان پہچان ہے، نہ میرا آپ کا کوئی تعارف، اور مجھے آپ کہہ رہے کھائیے کھائیے. ارے آج کل گھر میں لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں گھر میں کیا ہے تمہارا حال. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے پڑوس میں کون رہتا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے. تو یہاں اکرام ہو رہا ہے میرا. بس یہ اکرام دیکھ کر میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ کے دین کتنا اچھی زندگی ہے، کتنی پیاری زندگی ہے. بس میں نے اس پر اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اپنے آئے ہوئے مجمع کا جو ہم کر سکتے ہیں ایسا اکرام کریں، اور پھر اس کا ذہن سازی کریں کہ بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں. دیکھو ہم سب اس کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنی دنیا میں ایک مقصد کے لیے زندگی دی ہے. ہم اس اللہ کو راضی کریں، اس کو دین کو سیکھیں، اس کی دین کی محنت کریں، اور دنیا سے جب ہم جائیں تو ہماری آخرت بن چکی ہو ایسی ہم زندگی گزاریں. اب اس کا ذہن سازی کر کے اس کو پہلے سے تیار کریں کہ دیکھو اجتماع گاہ میں یوں آیا جاتا ہے، ان نیتوں کے ساتھ آئے تو وہ ضرور اپنا من بنا لے گا کہ کھانے میں، پینے میں، استنجا میں، دوسری ادھر ادھر کی باتوں میں، موبائل میں، جہاں بھی کاروبار میں، یہاں بھی خیریت پوچھنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. مجھے اپنا وقت کہاں لگانا چاہیے؟ اعمال میں لگانا چاہیے. یہ اس کو تیار کرے ذہن کہ ہم اس کے لیے آئے ہیں، ہم اتنی بڑی چیز کے لیے نکلے ہیں. یہ ذہن بنانے کی جگہ ہے. ایک ذہن بنتا ہے اجتماعی بیان منتخب سے ہوتا ہے، وہ عمومی ذہن بنتا ہے، عمومی ذہن بنائے. پھر ہم انفرادی ذہن بنائیں، انفرادی ساتھی کے ساتھ بیٹھے، جو بات تخصص ہونی ہے، جو بات ہم دین کی جانتے ہیں، اس کا اکیلے میں ذہن بنائیں، اس کو تیار کریں.
یہ ہماری جو خطے وار جماعت ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ خطے وار جماعت کی میں نے جیسے کہا ہم میزبان ہیں، ہمارے مہمان اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے لیے آ رہے ہیں، تو گویا ہماری مثال خطے وار جماعت کی ایسی ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح ہوتی ہے ہماری جتنی آپس کے اندر میں ساتھیوں کی فکر کے ساتھ حرکت ہوگی تو ہمارا پورا مجمع انشاءاللہ عمل میں حرکت کرے گا۔ تہوار جماعت ضرورت کے اعتبار سے اپنے ضرورت کے تھوڑا کھانا، تھوڑا آپس ناشتے کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم بہت زیادہ اپنا وقت لگانے کی، بہت زیادہ خرچ کرنے کی، زیادہ مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کم سے کم وقت میں پورا کریں، کم سے کم وقت میں پورا کریں، اور ہم اپنے آئے ہوئے مجمع کو وقت دیں، اس میں ہمارا وقت لگے۔ تو اجتماعی بیان ہو رہا ہے، وہ اجتماعی بیان جو تخت سے ہو رہا ہے، اس وقت ہمارے پورے مجمع کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو تیار کریں کہ دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو بیان شروع ہو گیا، اور چلو ساتھ میں ایک وہ جماعت بنی ہوئی ہے جو مجمع جوڑنے والی ہے، جو تخت کے باہر، شامیانہ کے باہر کے مجمع کو جوڑنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ صبح بن گئی ہے ماشاءاللہ وہ جماعت، تقریباً 50 ساتھی طے ہو گئے اس کے۔ ارے بھائی طے ہو گئے، اس مجمع میں بھی ہے، کہاں ہے وہ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ 50 ساتھی کی جماعت بن گئی، آپ اکیلے ہیں؟ آپ کے اور ساتھی کہاں ہیں؟ آپ کی جگہ ہے طے، کہاں آپ کو بیٹھنا ہے؟ مجمع جو باہر چلتا پھرتا ہے، وہ مجمع کا وقت جو ہے بجائے وضو خانے پر، کینٹینوں پر، کھانے کی لائن میں، یا کھانے کے بعد وہاں کھڑے رہ کے باتیں کرنے میں، بجائے اس میں ان کا وقت خرچ ہو یا ضائع ہو، وہ باہر جو جماعت بنی ہے مجمع جوڑنے کی 50 ساتھیوں کی، وہ شامیانہ کی چاروں طرف 10-10 ساتھی کی جماعت بھیجتے رہے۔ 10-15 منٹ ایک جماعت گئی، پھر وہ آئے تو دوسری جماعت بھیجے، تیسری جماعت بھیجے۔ ہمارا اللہ کرے اجتماع ایسا ہو جائے کہ ہمارا آنے والا مجمع چلے پھرے نہیں باہر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اجتماع گردی، بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں تو امت کو، ایمان والوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے اجتماع کی مجلسیں ہوتی ہے۔ وہ اجتماع کی مجلس پر باہر کی جماعت بھی باہر محنت کرے، اور جو خطے وار جماعت ہے وہ اندر محنت کرے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بیان کے موقع پر قریب کرے، اس مجمع کو اپنے ساتھ آگے بڑھائے۔ یہ نہیں کہ ہم بھی پیچھے بیٹھے، وہ مجمع بھی پیچھے بیٹھا ہے، کوئی 2-4 لڑکے بات کر رہے ہیں، کوئی موبائل کھول کے بیٹھ گیا، کوئی لیٹ گیا، کوئی لیٹے لیٹے سننا شروع کر دیا۔ نہیں، ہم ایسی بات کریں اور ایسی ترغیب دیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تم سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھاؤ برابر اچھی طریقے سے، تاکہ مجمع کو ایسا لگے کہ بھائی میرا اپنا وقت تو ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب بولو، جو جماعتیں اللہ کے راستے میں صحیح وقت گزارتی ہے، بولو وہ ساتھی کیسے بن کر آتے ہیں؟ ارے بھائی بن کر آتے ہی نہیں۔ اور جو جماعت صحیح نہیں چلتی ہے، ساتھی صحیح نہیں چلتے ہیں، تو وہ ساتھی واپس آنے کے بعد کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے دوسرے دن کی فجر کی نماز کی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جو مجمع یہاں وقت صحیح گزارے گا، اعمال میں گزارے گا، اور
اپنے اوقات کو دین کی باتوں کے کہنے سننے میں مشغول ہو کر گزارے گا، انشاءاللہ یہاں سے بن کر جائے گا، دل میں بات اللہ پاک ڈال دے گے۔ قریب میں ہمارے یہاں ایک اجتماع ہوا گزشتہ سال، تو ایک بہار کا ساتھی تھا، لیبر مزدور تھا، اجتماع میں آیا، بیان سنا، 4 مہینے کی اس نے نیت کر لی، اور 1 ہفتے کے بعد روانگی تھی، وہ جماعت تھی، تو اس کی روانگی کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ ساتھی جو متکلم تھے کہہ رہے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، تو وہ بات کرنے والے کی درمیان میں کھڑا ہو اور یوں کہا میں بتاؤں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے یوں کہا میں 1 ہفتے پہلے اجتماع میں گیا، اس دن سے لے کر آج تک میری کوئی تہجد کی نماز داغا نہیں، میری کوئی نماز پہلی سب کی نہیں چھوٹی، میری پابندی، یہ فائدہ ہے۔ ابھی ایک جگہ اسٹوڈنٹس کی مجلس میں بات کر رہے تھے ساتھی، تو ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ نے 10 دن لگائے دیوالی ویکیشن میں؟ اس نے کہا لگائے میں نے۔ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کیا اس دن سے لے کر آج تک میری ایک نماز قضا نہیں۔ دوسرا اس نے یوں کہا میں 40 کلومیٹر دور رہتا ہوں کالج سے، تو بس میں جاتا ہوں، بس میں آتا ہوں، تو پہلے موبائل لے کے جاتا تھا اور وہ کان میں رکھتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ سننے کا ہوتا ہے نا، وہ میں جب کان میں لگا دیتا تھا اور کالج میں جو سنتا تھا، میرے کو جو سننا ہے، نہیں سننے کی چیزیں وہ سنتا رہتا تھا۔ مگر جب سے میں جماعت میں آیا ہوں تو 40 کلومیٹر کا سفر میں پورا قرآن کی تلاوت سنتے سنتے جاتا اور سنتے سنتے واپس آتا، کہ جب صحیح وقت گزرتا ہے تو پھر اللہ ایسی فکر اور ایسی تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آنے والے مجمع کا صحیح وقت گزرنے کا دار و مدار ہم پر ہے۔ ہم جتنا ایکٹیو رہیں گے، حرکت میں رہیں گے، ہم فکر مند رہیں گے، ایک ایک آدمی کی ہم فکر کریں۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لوگ دنیا میں چیزیں کماتے ہیں، اللہ نے ہم کو دنیا میں انسان کمانے کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں سے انسان کما کرتے ہیں۔ آیا ہوا مجمع ہے، اللہ کے بندے ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل میں گرے ہوئے ہیں، دل مایوس ہو کر دنیا سے پریشان ہو کر آئے ہیں۔ اب اس مجمع کو ہمیں موقع ہے بات سمجھانے کا۔ قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہمارے بزرگوں میں، کسی نے آپ سے کہا آپ بیان میں ہنساتے بہت ہو، بیان میں ہنساتے تھے، لطیفے زیادہ کہتے تھے۔ وہ بھوپال کا اجتماع جس میں ہم تھے، ایک آدمی آپ کے بیان میں فجر کی نماز میں کھڑا ہوا، تو قاری صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، تو اس نے یہ بتایا استنجا نہیں ہے۔ قاری صاحب نے کہا اللہ نے بھی کیسی بوٹل بنائی ہے، اوپر سے بھی کھلی ہے، نیچے سے بھی کھلی ہے، جب اللہ چاہے جب نکلتی ہے۔ سناتے تھے ہم، تو کسی نے پوچھا آپ بیان میں کیوں ہنساتے ہو، کیوں ہنساتے ہو؟ تو قاری صاحب نے یوں کہا ایسے ہی بیچارے باہر سے روتے روتے آ رہے ہیں، یہاں بھی رلاؤں گا تو باہر والے بھی رلاتے ہیں، میں بھی رلاؤں، اس سے میں ہنساتا ہوں ان کو۔ بیچارے روئے ہوئے آتے ہیں، پریشان ہو کر آتے ہیں۔ ہمارا یہ مجمع میرے بھائی دوستوں بزرگوں ان حالات سے کیسے آیا ہم کو نہیں معلوم ہے، ان کے دل کے تسلی کی بات ہم کریں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہمارے مسائل کا حل کرنے والا ہے، اللہ ہی زندگی کو بنائیں گے۔ یہ اطمینان والی بات کریں گے، تسلی والی بات کریں گے، امید بخش بات کریں گے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں لوگوں کے دل آج ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک اللہ سے ہونا، ایک اللہ سے بولنے کو سناؤ، اطمینان ہو جاتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی باتوں کو اپنے مجمع کو سنائیں، پہلی فکر کریں اجتماعی عمل کوئی ایک ساتھی کا بھی نہ چھوٹے۔ یہاں اعلان ہو جائے تخت میں سے کہ بھئی نمازوں سے فارغ ہو گئے، اب قریب آ جاؤ، تو ہمارے ہر خطے کا مجمع آگے آ جانا چاہیے۔ یہ جو پنڈال بنتا ہے ہمارا 1416 گالے کا،
آج رات کا جو کھانا بنا ہے وہ 28,000 آدمی کا نہیں بنا ہے. کتنے آدمی کا بنتا ہے ہمارے؟ دوسرے دن کتنے آدمی کا بنتا ہے؟ تو کوئنٹل تو وہ دعا کو سامنے رکھ کر آنے والے مجمع کی رعایت میں اتنا بڑا بناتے ہیں. ورنہ نمازیوں کے اعتبار سے بھی اور بیٹھنے کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس وسعت ہے. مجمع وہ سمجھ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے. اور جب وہ پیچھے بیٹھے گا تو شیطان اس کو اس بات کو سننے نہیں دے گا. یہ سنے گا تو سمجھ جائے گا. نہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات مت سننے دینا، سنیں گے تو پلٹ جائیں گے. سنیں گے تو پلٹ جائیں گے. وہ شاعر مشہور جب آیا، کسی نے کہا اللہ کے نبی کی بات مت سننا، تو کان میں انہوں نے جو ہے روئی ڈالی کہ نہیں سنوں گا، نہیں سنوں گا. مگر ایک مرتبہ جب بیت اللہ کے قریب پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، زور سے قرات کر رہے تھے، تو دور سے دل میں آیا ارے تو بیوقوف آدمی ہے، تو بڑا اچھا سمجھدار شاعر ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی کی بات سن کے ماننے کی؟ ان کی بات تو سنو. جب ان نے یہ دل میں آیا، اپنی کانوں سے روئی نکالی، اللہ کے نبی کے قریب پہنچے، اور وہ جو قرآن اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، سنتے ہی کہہ دیا یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ جھوٹے کا کلام نہیں ہے، یہ سچا کلام ہے. سنتے ہی دل بدل گیا. شیطان سننے نہیں دیتا ہے، لگا دیتا پیچھے، ادھر ادھر ادھر. اس لیے ہم اپنے مجمع کو اپنے ساتھ آگے لائیں، مجمع میں بٹھائیں. اب جب وہ بات سن لی ہے اس نے پوری، اب جب تشکیل کا موقع ہے تو ہم اس کو کھڑا کریں، اس کو تیار کریں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، میں اس کو سمجھائیں بھائی تم بھی نیت کر لو، تم بھی ارادہ کر لو نا، اللہ آپ کے ساتھ بہت مدد کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ نقد نصرت اللہ کی آ جائے گی. اس کو اتنا سناؤ کہ اس کی جی بھر جائے، دل میں آ جائے نہیں میرے کو نام لکھانا، میرے کو نام لکھانا. ہم اپنے اس مجمع کو بیان کے بعد کی تشکیل میں تیار کریں. یہ ہماری خطے وار جماعت کا بڑا کام ہے، اہم کام ہے. ہم اگر ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے، ہم غیر متحرک ہو گئے، ہماری فکر سو گئی، ہماری فکر سو گئی تو مجمع بھی سو جائے گا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والے دوڑیں گے تو اس کے بعد والے چلیں گے. پرانے اگر دوڑیں گے تو نئے چلیں گے، اور پرانے اگر چلیں گے تو نئے بیٹھ جائیں گے، اور اگر پرانا بیٹھ جائے گا تو نئے سو جائیں گے، اور اگر پرانا سو جائے گا تو نئے کی موت آ جائے گی. کیا آ جائے گی بولو؟ اس لیے ہماری فکر مجمع پر ہو، اس کو تیار کرنا ہے، اس کا اچھا تیار کرنے کے لیے ہمت دلائے، اس کو جو ہے دو چار الفاظ کہے. اب وہ جب تیار ہو جائے، نام لکھانے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اس کو تشکیلی کمرے میں جگہ خالی اشارے سے نہ بتائے کہ دیکھو وہاں چلے جاؤ. نہیں، ہماری جماعت میں سے 2-3 ساتھی وہ مجمع کو لے کر تخت کے پاس لائے. اب یہاں سے جب اس کو بھیجے تو وہ ہمارے 2-3 ساتھی اس کے ساتھ تشکیلی کمرے تک جائے. وہاں ہمارے ساتھی لکھنے والے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، شارٹ ٹائم ہوتی ہے، عشاء کی اذان اور نماز کی تیاری ہوتی ہے، وہ نام نوٹ کر لیتے ایسے. مگر یہ جو 2-3 ساتھی ہیں وہ اپنے وہ ساتھی کو لے جا کر وہاں تھوڑی دیر ان کو پھر بٹھا کر گئے ماشاءاللہ آپ نے ہمت کی ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، اب آپ جمے رہنا، اس پر آپ نماز اور دعا مانگتے رہنا، اور آپ اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرنے کے لیے لوگوں میں تشکیل کر. اب اس کو تھوڑا ذہن بنا دیا. اب وہ جب ہمارے خطے میں آیا ہے تو ہم اس کو اپنی یہ جو خطے وار جماعت ہے اس ساتھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لے، دن میں 10-15 مرتبہ بہانے سے، حکمت سے، پیار والے انداز میں کہیں دیکھو ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے ارادہ کیا، ہمارے بھائی نے ارادہ کیا، اس کی نیت ہو گئی ہے، اس کے لیے سب دعا کر دینا. یہ جملے بار بار اس کے کانوں میں پڑیں گے تو اس کے دل میں بات آ جائے گی انشاءاللہ کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے. ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تھے،
بہت معروف مسجد کے امام بنے ہیں، ابھی امام ہیں، 40-50 سال ہو گئے ایک ہی جگہ پر امامت کرنے کو. کہا میں مدرسے سے فارغ ہو کر جب پہلی مرتبہ اجتماع میں آیا تو سال کی نیت سے بیگ لے کر آیا. اجتماع میں مجھے کسی نے پوچھا نہیں آپ کو مولوی صاحب کہیں جانا ہے، اور میں بھی انتظار میں تھا کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا. تو ایسا اتفاق ہوا نہیں، نہ انہوں نے پوچھا نہ میں نے بتایا. میں وہ بیگ لے کر واپس گھر میں آ گیا. آج 40 سال ہو گئے، میرا سال نہیں لگ سکتا. ہم اپنے مجمع کو تھوڑا سا اچھا وصول کریں، تیار کریں. اگر انشاءاللہ یہ کام ہمارا اجتماع کی مجلس میں اور اجتماع کے ماحول میں اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوگا تو بولو ہمارے یہاں پر جماعت میں جانے والے ساتھیوں کے مسافے کے لیے رسی باندھتے ہیں. وہ کہاں تک باندھتے پتہ ہے آپ کو؟ کہاں تک باندھتے ہیں؟ وہ پیچھے تک باندھتے ہیں. کہاں تک باندھتے ہیں؟ ارے کہاں تک باندھتے ہیں؟ یہ 4 گالے میں باندھتے. اور باہر پر بیٹھتا ہے گھر جانے والا. کون جائے؟ کیا ہونا چاہیے بولو؟ وہ جتنے باہر ہیں نا وہ اندر بیٹھنے چاہیے کہ جانے والے زیادہ ہوں اللہ کے راستے میں اور واپس گھر جانے والے تھوڑے. اصل یہ چیزیں پیدا کرنی ہے اجتماع سے کہ زیادہ سے زیادہ جماعت بنے، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ نقد قربانی پر اللہ ان کی نقد مدد کرے اور اللہ دنیا میں دین کو زندہ کرے. اس لیے نیت کرتے سب انشاءاللہ، سب نیت کرتے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا پر محنت آپ بہت قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے بھائی دوست آپ فکر کر لیں آپ اس حلقے کے ہی ہو، آپ کے پاس وہ بچہ ہے، آپ بیٹھ کرو میری مسجد کی جماعت کرو.